اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولادت باسعادت خاتم الانبیاء حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ اس بابرکت دن کی مناسبت سے پیغمبر پاک کی فضیلتوں میں سے کچھ فضیلتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ پیغمبر پاک کا مقام اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ رب العالمین کے علاوہ پیغمبر پاک کی عظمت کو کوئی درک نہیں کر سکتا ہے۔ بس ہم اپنے حیثیت کے مطابق پیغمبر پاک کی کچھ فضیلتیں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان، پیغمبر پاک کو خداوند عالم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء میں خداوند عالم یوں بیان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے حبیب، آپ کو ہم نے نہیں بھیجا ہے تو صرف اور صرف عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب پیغمبر پاک کی ذات تو رحمت ہے، لیکن کن کے لیے رحمت ہے؟ مسلمین کے لیے نہیں، مومنین کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ رسول پاک کی بابرکت وجود عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب عالمین کو ہم نہیں جانتے ہیں کہ عالمین میں کون کون شامل ہے، لیکن بس خداوند عالم سورہ حامد کی ابتدا میں فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔ بس جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت پھیلی ہوئی ہے، وہاں وہاں تک میرے نبی کی وجود کی رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہے اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے۔ اور اسی طرح ہم نبی پاک کی عظمت کو بیان کیسے کریں جبکہ خداوند عالم نے نبی پاک کے صدقے میں نبی پاک کی امت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ نبی پاک کے بابرکت وجود کے صدقے سے نبی پاک کی امت کا ہی خدا کے پاس بہت بڑا مقام بن چکا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے میرے حبیب، آپ کی امت کو، آپ کے کلمہ گوہ کو اسی وجہ سے ہم نے امت متوسطہ قرار دیا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کی امت تمام امتوں کے اوپر گواہ بنے گی۔ یہ دیکھیں پیغمبر پاک کے وجود کی برکت سے امت کا مقام کتنا بلند ہو چکا ہے۔ سورہ مبارک آل عمران میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے نبی پاک کی امت، آپ تمام امتوں میں بہترین امت ہے، آپ امت خیر آپ ہیں۔ یہ نبی پاک کے بابرکت وجود کے صدقے۔ اور خداوند عالم نبی پاک سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، آپ کی وجود اتنی بابرکت ہے کہ جب تک آپ کی بابرکت وجود امت کے درمیان ہوگی، میں کبھی بھی آپ کی امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزان۔ آج دیکھیں امت محمدی میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہر قسم کے فحشاء و منکرات آج انجام پا رہے ہیں، اس کے باوجود اس امت پہ عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیوں؟ دیکھیں گزشتہ امتوں میں ایک گناہ کی وجہ سے پوری امت تباہ ہو چکی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو گئی، آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی، خرید و فروخت میں خیانت کیا، تو خداوند عالم نے قوم شعیب کو تباہ و برباد کیا۔
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو صرف خداوند عالم نے صالح کے معجزے کے انکار کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد کیا۔ اور اسی طرح دوسرے جو امتیں ہیں ان کو صرف اور صرف ایک گناہ پہ تباہ کیا، لیکن آج پیغمبر پاک کی امت میں بہت سارے گناہ ہونے کے باوجود عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خداوند عالم نبی پاک کی عظمت کے قائل ہیں، نبی پاک کے بابرکت وجود کے صدقے میں آج ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ سورہ مبارک انفال میں خداوند عالم پیغمبر پاک کی عظمت کو یوں بیان کر رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے میرے حبیب، میں آپ کی امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک آپ امت کے درمیان ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب آپ کی امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک آپ امت کے درمیان موجود۔ اور دیکھیں آج نبی پاک کے مقام دیکھیں کہ کائنات کی تمام مخلوقات رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، لیکن رب العالمین خالق کائنات محمد مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اپنے حبیب کی رضا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ آج کوئی نیک عمل کرتا ہے تو قربتاً الی اللہ کی نیت سے خدا کی رضا کی خاطر انجام دیتا ہے، لیکن خداوند عالم قرآن مجید میں دو مقامات پہ بیان کر رہا ہے کہ حبیب میں یہ کام انجام دے رہا ہوں صرف اور صرف آپ کی رضا کی خاطر۔ سورہ مبارک بقرہ کی 141 نمبر آیت میں جب صدر اسلام میں پیغمبر پاک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو اہل کتاب یہودی و عیسائی پیغمبر پاک پہ طعنے دیتے تھے، کہتے تھے یہ کوئی نبی ہے، ان کا اپنا قبلہ نہیں ہے، یہ ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے۔ تو نبی پاک ان کے طعنوں سے تنگ آ کے وحی کے منتظر ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ خداوند عالم یوں بیان کر رہا ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں بار بار آپ کا مبارک چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، پس میں آپ قبلہ کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف بدل رہا ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی خالق کو رسول خدا کی رضا کی خاطر احکام نازل کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کو بدل دیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ترضاها، حبیب بس صرف آپ راضی ہو جائیں اس کی خاطر۔ اور اسی طرح سورہ مبارک والضحیٰ میں رب العالمین اعلان کر رہا ہے، اے میرے حبیب میں آپ کے اوپر اتنے نعمتیں نازل کروں گا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے آپ کے اوپر نعمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں ان قریب آپ کو اتنا دوں گا فترضیٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ خدا کو، رسول خدا کی رضا ملحوظ نظر ہے۔ عزیزان، خداوند عالم نے اولو العزم انبیاء کی قرآن مجید میں بہت بڑا مقام بیان کیا ہے، لیکن یہ جو اولو العزم نبی ہیں، یہ جو صاحب شریعت نبی ہیں، ان کی عظمتیں دیکھیں اور اس کے بعد نبی پاک کی عظمت کو دیکھیں، واقعاً زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہے عزیزان، اور ابراہیم کے مقام کو خداوند عالم نے بڑے عظمت کے ساتھ یاد کیا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ نحل میں ابراہیم کی عظمت کو یوں بیان کر رہا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم اکیلے ہی ایک امت ہے خدا کی نگاہ میں۔ دیکھیں، ایک ابراہیم رب العالمین کے درگاہ میں ایک امت کا مقام رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ انعام میں ارشاد فرما رہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی وجہ سے تو رب العالمین نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت کا سیر کرایا ہے تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اور اسی طرح ابراہیم کے مقام کو بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ، جب
رب العالمین نے ابراہیم کا امتحان لیا، امتحان میں کامیاب ہوا تو کیا کہا؟ کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب آپ کا رب آپ کو امام بنا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ابراہیم خداوند عالم کی درگاہ میں درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ سورہ مبارک بقرہ میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ دیکھیں ابراہیم کے اتنا مقام ہونے کے باوجود ابراہیم رب العالمین کے درگاہ میں دعا مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پروردگارہ مجھے دکھلا دے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کر رہے ہو۔ خداوند عالم فرماتے ہیں قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم آیا آپ ایمان نہیں رکھتے ہو خدا کے اوپر کہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ قَالَ بَلَا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگارہ میں ایمان رکھتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اپنے دل کو اطمینان پہنچانے کی خاطر میں چاہتا ہوں کہ ایک مردے کو آپ زندہ کرے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ پھر خداوند عالم نے ابراہیم کی درخواست پہ کہا قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا۔ اے ابراہیم اگر مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو 4 پرندوں کو لے لو اور ان کو کاٹ کے ان کے گوشت کو مخلوط کرو، پھر پہاڑوں کے اوپر رکھ کے پھر ان کو پکارو اور وہ رب العالمین کے حکم سے زندہ ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں۔ اور ابراہیم نے ایسا کیا اور اس کے ذریعے سے ابراہیم کا دل مطمئن ہوا۔ اب ابراہیم اولو العزم نبی ہیں جو خدا کی درگاہ میں ایک امت ہیں، اس کے باوجود خدا سے اطمینان قلب چاہتے ہیں۔ اور ہمارے نبی کا مقام دیکھیں، رب العالمین نبی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کے آپ کا رب آپ سے راضی ہے اور آپ اپنے رب سے راضی ہیں۔ دیکھیں مقام دیکھیں نبی پاک کا کہ خداوند عالم نبی کو نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے اور ابراہیم مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ کے اپنے دل کو اطمینان دلا رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام دیکھیں، موسیٰ اولو العزم نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں۔ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے متعلق قرآن مجید میں خداوند عالم نے 1000 آیتیں نازل فرمائی۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ میں خداوند عالم موسیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ آپ کے رب نے آپ کو تو صرف بس اپنے لیے ہی خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ آپ کے رب نے آپ کو انتخاب کیا ہے، آپ کو اپنے لیے انتخاب کیا ہے، بس اپنے رب کے وحی کو سن لے، اس پہ عمل کریں۔ اب حضرت موسیٰ کا یہ مقام ہے، اس کے باوجود جب موسیٰ کو تبلیغ رسالت کی خاطر کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جائیں فرعون کی طرف، فرعون نے طغیان کیا، جا کے وہاں پہ تبلیغ رسالت کرے۔ پھر اس وقت موسیٰ اس عظمت کے مالک ہیں، اس کے باوجود رب العالمین کے درگاہ میں دعا مانگتے نظر آ رہے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگارا میرے سینے کو کھول دے، میرے زبان کے گروہوں کو کھول دے۔ اب دیکھیں موسیٰ کا یہ مقام ہے، اس کے باوجود خدا سے شرح صدر مانگتے ہیں۔ اور ہمارے نبی کے مقام اور عظمت دیکھیں کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب آیا میں نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، آپ کو میں نے شرح صدر عطا نہیں کیا ہے؟ پیغمبر پاک کو بغیر مانگے خداوند عالم شرح صدر عطا کر رہا ہے، اور موسیٰ اس بات کی طلب کر رہا ہے خدا کی درگاہ۔ عزیزان خداوند عالم قرآن مجید میں مومنین کو بہت سارے احکام بیان کر رہا ہے۔ عزیزان یہ پیارے نبی ہیں جن کو خداوند عالم نے معراج پہ لے گئے، کس عظمت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں معراج کے سیر کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد محمد مصطفیٰ کو
ایک رات میں شب معراج کا سیر کرایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک سیر کرایا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ کیسے نبی کے کلمہ گو ہیں جس کے متعلق خدا ارشاد فرما رہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بات کر رہا ہے تو خدا کی وحی سے، خدا کے کلام سے بات کر رہا ہے۔ اور خداوند عالم فرماتے ہیں یہ نبی خدا کے نزدیک اتنا مقام پایا کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى، اتنا خدا کے نزدیک ہوا عرش معلیٰ پہ آ کے شب معراج کے وقت فكان قاب قوسين او ادنى، دو کمان کا فاصلہ رہا خدا اور محمد مصطفیٰ کے درمیان، او ادنا یا اس سے بھی کم فاصلے میں عبد اور معبود جا کے ملے اور ملاقات کیا۔ یہ ہیں عزیزان نبی پاک ہمارے جس کے ہم کلمہ گو ہیں۔ عزیزان خداوند عالم نے قرآن کریم میں 90 جگہوں پہ 90 آیات میں مومنین سے مخاطب ہو چکے ہیں، یعنی 90 مرتبہ مومنین سے مخاطب ہوئے ہیں، اور مخاطب ہونے میں سب کا انداز ایک ہے، تمام آیتوں میں ایک ہی انداز سے مخاطب ہوئے ہیں، اور مخاطب ہو کے خاص احکامات خداوند عالم نے مومنین کے بیان کیے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یعنی دیکھیں مومنین کا مقام، عظمت، کہ خداوند عالم ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب ہے، 90 آیات پہ مخاطب ہے۔ مخاطب ہو کیا فرماتے ہیں؟ کوئی خداوند عالم تشویق نہیں کر رہے ہیں نماز پڑھو تو فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، نہیں، حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو۔ اور ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو آپ کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، آپ اس طرح روزے رکھیں جس طرح گزشتہ امتوں کے اوپر فرض ہے، آپ روزے رکھیں۔ یعنی 90 آیات میں رب العالمین نے مومنین کے لیے خاص احکامات بیان کیے ہیں، اور احکامات کو بیان کرتے وقت طریقہ ایک ہی ہے، خدا کا، خدا کے مخاطب ہونے کا انداز ایک ہی ہے۔ کہیں پہ کوئی تشویق نہیں کر رہا ہے کہ نماز پڑھیں، نماز کا یہ ثواب ہے، نماز کا یہ اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچو، بہت سارے بدگمانیاں گناہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم عن قوم، اے ایمان والو ایک قوم دوسرے قوم کے مسخرہ اور مذاق مت اڑاؤ۔ اسی طرح احکامات جاری کیے، سب میں مخاطب ایک ہی، رسول خدا کا انداز ایک ہی ہے، لیکن ایک جگہ میں خداوند عالم نے 90 مورد میں مومنین سے مخاطب ہے، ایک جگہ میں خداوند عالم نے انداز بیان کو بدل دیا ہے۔ دیکھیں نبی کا مقام اور عظمت دیکھیں، نماز کا حکم دیا، خداوند عالم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا نماز قائم کرو۔ روزے کا حکم دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو روزہ رکھو۔ صبر کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو۔ لیکن جب نبی پاک پہ درود بھیجنے کا حکم دیا تو پھر خداوند عالم نے پہرے بڑے اہتمام کے ساتھ تشویق کر رہا ہے امت کو، پہرے نبی پاک پہ درود بھیجنے کا ایڈورٹائز کر رہا ہے۔ نبی پاک کی عظمت کو بیان کرنے سے پہلے، نبی پاک پہ درود بھیجنے کی تاکید کرنے سے پہلے کیا کہتا ہے خداوند عالم؟ اس انداز میں 90 آیات میں کہیں پہ یہ نہیں کہا، صرف ایک جگہ یہیں پہ اہتمام کے ساتھ سورہ احزاب میں کیا فرماتے ہیں خداوند عالم؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک خدا اور خدا کے فرشتے رسول پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی پیغمبر پاک کی بابرکت ذات پہ درود و سلام بھیجتے رہیں اور پیغمبر پاک کے سامنے سر تسلیم خم رہیں۔ دیکھیں انداز دیکھیں رسول خدا کے مقام اور عظمت کو دیکھیں۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا خداوند عالم نے، سرسری حکم دیا، کہا کہ روزہ رکھنا ہے مومنوں۔ نماز کا حکم دیا، حج کا حکم دیا تو کہا کہ حج بجا لانا ہے، انجام دینا ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم، نماز کے حکم میں کہیں پہ خداوند عالم نے تشویق نہیں کیا بندوں کو، کہیں پہ ایڈورٹائز نہیں کیا، لیکن رسول پاک پہ درود بھیجنے کا مقام آیا نا،
خداوند عالم اس طرح تشویق کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ عمل تو خدا انجام دے رہا ہے اور خدا کے فرشتے انجام دے رہے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی رسول خدا پہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ آئیں عزیزان، اس نبی کے ساتھ منسلک رہیں، اس نبی کے ساتھ متمسک رہیں، اور متمسک رہنے کا ذریعہ اور راستہ خداوند عالم نے ہمیں بیان کیا، بتا دیا کہ صلوات کے ذریعے سے، درود و سلام کے ذریعے سے نبی پاک کے ساتھ رابطہ مستحکم کریں۔ آج سے 17 ربیع الاول ہے، جب خداوند عالم درود بھیجتا ہے، خدا کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو آج سے ہم بھی عہد کریں، زندگی میں روزانہ 1000 مرتبہ درود بھیجیں گے، 500 مرتبہ درود بھیجیں، جتنے ہمارے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، درود بھیجیں۔ جب ہم درود بھیجیں گے تو پیغمبر پاک کریم ہے، کریم کے اوپر کوئی بھی احسان کرے تو وہ فراموش نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر پاک فرماتے ہیں، جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، میں 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجتا ہوں۔ یہ کریم کی عادت ایسی ہے عزیزان۔ اگر رسول پاک کی درود کا آپ اثر لینا چاہتے ہو تو رسول پاک کے لیے درود بھیجیں۔ اور پھر پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود بھیجے گا، ان کی شفاعت کرنا میرے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے گناہ بہت زیادہ ہیں، وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا ہے، گناہوں کو نہیں بخشوا سکتا ہے، تو وہ ایک ہی کام کرے، فَلْيُكْثِرْ، بہت زیادہ درود بھیجیں پیغمبر اور ان کے آل پر، محمد اور ان کے آل پہ درود بھیجیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ وہی کام ہے جو خداوند عالم انجام دے رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک خدا اور اس کے فرشتے، یصلون، فعل مضارع، دائماً ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ اور کب سے درود بھیجتے ہیں؟ یصلون علی النبی کہا ہے، خداوند عالم نے علی الرسول نہیں کہا۔ علی الرسول کہتا تو شاید درود بھیجتا اس وقت سے جب سے نبی پاک رسول مبعوث برسالت ہوئی، 40 ہجری سے۔ علی عبدہ نہیں کہا، خدا اور خدا کے فرشتے اپنے بندے محمد مصطفیٰ پہ درود بھیجتے نہیں کہا۔ اگر یہ کہتا تو کیا ہوتا؟ پیغمبر پاک کی ولادت کے بعد درود بھیجتے نہیں، خاص طور پہ کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک خدا اور خدا کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے، نبی لفظ لائے، کیوں؟ کہا کہ اب پیغمبر پاک فرماتے ہیں، کنت نبیا والآدم بین الطین والماء، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ آدم کے جب ابھی ڈھانچہ بن رہا تھا اس وقت بھی نبی تھا۔ تو خداوند عالم فرماتے ہیں اس وقت بھی خدا اور خدا کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے تھے، اور مرتے دم قیامت تک، تا قیام قیامت تک درود، یصلون علی النبی، درود بھیجتے رہیں گے۔ آئیں عزیزان، آج سے ایک عہد کریں نبی پاک کے ساتھ، یہ ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارے بچوں کی زندگی بدل جائے گی۔ آج معاشرے میں ہر طرف مایوسی ہے، ہر طرف غربت ہے، ہر طرف فقر و تنگ دستی ہے، ہر طرف ظلم و ستم ہے۔ اس اندھیرے میں اگر روشنی چاہتے ہو تو پیغمبر پاک کی بابرکت وجود سے متمسک رہے۔ وجود سے متمسک رہنے کے لیے صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنا ہے رسول پاک کے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، رسول خدا کے عاشق 100% لوگ ہیں، رسول خدا کے سنت پہ عمل کرنے والے معاشرے میں 1% کے لوگ۔ آئیں آج سے درود و سلام کے ذریعے سے نبی پاک کے ساتھ متوسل رہیں، اور عہد کریں کہ زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں گزرے جس میں ہم 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ محمد و آل محمد پہ درود نہیں بھیجیں۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا گوں کہ خداوند عالم اپنے درود و سلام کو محمد اور ان کے آل پہ نازل فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔